اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 48 آیات کمپلیٹ ہو گئی اور اب آج آیت نمبر 49 سے لے کر 57 تک کا ترجمہ اور تفصیل۔ آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں ہم نے فرعونیوں کے چنگل سے رہائی بخشی، جو مسلسل تمہیں سخت ترین طریقہ سے تکلیف و آزار پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کے سر کاٹ لیتے اور تمہاری عورتوں کو کنیزی کے لیے زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری سخت آزمائش تھی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں بنی اسرائیل کے اوپر نازل کی جانے والی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے۔ یہ انہی نعمتوں میں جیسے گزشتہ آیات میں نعمتوں کی ابتدا ہوئی ہے جو پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو گنوانی شروع کی ہیں، اسی کا سلسلہ یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل کو جس نعمت سے نوازا تھا وہ ستمگاروں کے چنگل سے آزادی تھی، کہ جو پروردگار عالم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ قرآن انہیں یاد دلا رہا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو کہ جب تمہیں ہم نے فرعونیوں سے آزادی دلائی۔ تو بنی اسرائیل مسلسل فرعونیوں کے قید میں مبتلا تھے، ان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان کے بے گناہ بیٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ خود بھی بہت زیادہ ان کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے۔ اس ظلم کے علاوہ بھی وہ ان کے غلام بن کے رہ رہے تھے، ان کے خدمتگار بن کے رہ رہے تھے، اور ان کی حیثیت ان لوگوں کی نظروں میں ان کے ایک سامان کی طرح کی تھی، جیسے سامان گھر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کی حیثیت تھی۔ تو قرآن یہاں پر اس کاروائی کو، اس پوری کاروائی کو جس کو بیان کر رہا ہے، اس میں بنی اسرائیل کی طرف سے ایک سخت اور عظیم آزمائش قرار دے رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ بلا کے معنی آزمائش اور امتحان بھی ہے، یعنی آزمانے کو بھی بلا کہا جاتا ہے، تکالیف اور مصائب کو بھی بلا کہتے ہیں۔ پھر آزمائش بعض اوقات نعمت کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی مصیبت کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا لفظ بلا کبھی اس معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی اس معنی میں بھی۔ تو فرعونیوں کے چنگل سے بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ایک اہم تاریخی دن تھا جس کا قرآن نے بارہا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن نے بیٹیوں کو زندہ رکھنے اور بیٹوں کے سر کاٹنے کو عذاب قرار دیا ہے، اور اس ظلم سے آزادی کو اپنی نعمت شمار کیا ہے۔ گویا یہاں پر بلا دونوں معنوں میں آ گئی۔ تو وہ انسانوں کو گویا یہ ابھار رہا ہے قرآن کہ وہ کوشش کریں کہ ہر قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ ہر قیمت کے اوپر اپنی صحیح آزادی حاصل کریں اور اس کی حفاظت کریں، جیسا کہ مولا کائنات ایک مقام کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، جس سے مفہوم بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ زندہ رہنا اور زیر دست اور مغلوب رہنا موت ہے، یعنی کسی کے انڈر اس طریقے سے رہنا کہ آپ بالکل غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو نہ اپنی مذہب کی آزادی ہے، نہ آپ کو اپنی کسی اور چیز کی آزادی ہے، یہ موت ہے۔ اور آزادی حاصل کرنے کے لیے موت انسان کی زندگی ہے۔ آج کی دنیا گزشتہ زمانے کے مقابلے میں تھوڑا سا فرق رکھتی ہے کہ اس زمانے میں اس انداز میں بیٹوں کو قتل کیا گیا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا گیا، اور آج اس انداز میں بیٹوں کو قتل اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے کہ بیٹوں کی جو مردانگی کی روح ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور بیٹیوں کو، لڑکیوں کو گناہوں میں غرق کر کے جو ہے وہ مختلف قسم کی دلدلوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو یہ کیوں کرتا تھا؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب میں بعض مفسرین اس جرم اور ظلم کا سبب ایک خواب کو قرار دیتے ہیں جو فرعون نے دیکھا تھا، لیکن اس کا تفصیلی جواب سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں آئے گا، اور اس میں تفصیل سے بات پتہ چلے گی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا، بیٹوں کو قتل کرنے کا سبب فقط ایک خواب نہیں تھا کہ جو فرعون نے دیکھا تھا، بلکہ بنی اسرائیل کے طاقتور ہونے اور حکومت چھین لینے کی وحشت و خوف بھی اس کام کے کرنے میں اس کا مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 50، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا شگافتہ کیا اور تمہیں تو نجات دے دی مگر فرعونیوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو فرعونیوں کے چنگل سے بنی اسرائیل کی نجات پانے کی طرف جو ایک اشارہ گزشتہ آیت میں کیا گیا، اس کی وضاحت اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ یہ نجات انہیں کس طرح ملی، جو خود ایک نشانی ہے اور پروردگار عالم کی بنی اسرائیل پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ یاد کرو اس وقت کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو شق کر دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو فرعونیوں کے دریا میں غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے ان کے چنگل سے نجات کا ماجرا قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں ہے۔
جس پہ کئی ایک صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا. اس میں سورہ اعراف بھی ہے, سورہ انفال بھی ہے, سورہ اسراء بھی ہے, سورہ شعراء بھی ہے, سورہ زخرف بھی ہے, سورہ دخان بھی ہے. تو اور اس سورہ میں بھی حضرت موسیٰ ایک مدت سے تبلیغ کرنے, فرعون اور فرعونیوں کو دعوت دینے, قسم قسم کے معجزات دکھانے اور ان کے قبول نہ کرنے کے اوپر مامور ہے, لیکن وہ لوگ نہیں مانے. آدھی رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر کوچ کر جانے کے اوپر جناب موسیٰ کو مامور کیا گیا. مگر جب وہ دریائے نیل کے کنارے کے اوپر پہنچے تو اچانک دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آ رہا ہے. بنی اسرائیل جو ہے بہت ہی وحشت زدہ سے ہو گئے کہ اب کیا کریں. ان کے سامنے دریا ہے کہ اس میں چھلانگ مارے تو بھی موت ہے, اور پیچھے اگر جائیں تو فرعون کا طاقتور لشکر ہے کہ جس سے مقابلے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی. اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم جناب موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے عصا کو دریا پر مارے. جو اسٹک تھی ان کے پاس, جو عصا تھا, جو کہ معجزہ تھا جناب موسیٰ کو عطا کیا ہوا پروردگار عالم کی جانب سے, اب اس کو مارنے کا حکم دیا گیا کہ دریا میں راستے پیدا ہو جاتے, جس سے دریا میں راستہ پیدا ہو گیا. اور جب دریا میں راستہ پیدا ہو گیا تو سارا کا سارا لشکر جناب موسیٰ کے ساتھ وہ کراس کرنے لگا. وہ دونوں طرف پانی ادھر ادھر ہو گیا, بیچ میں سے خشکی کا راستہ نکل آیا. اب جب فرعون اور فرعونیوں نے یہ دیکھا تو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہو گئے ان کا پیچھا کرتے کرتے. جیسے ہی جناب موسیٰ کی فوج کا آخری فرد اس خشکی سے کی طرف اترا ہے, دریا میں سے باہر نکلا ہے, پروردگار عالم کے حکم سے سارا پانی مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر اپنے سارے ساز و سامان سمیت جیس میں غرق ہو گیا. فرعون کے مردوں کے بدن پانی کے اوپر تیرنے لگتے ہیں اور بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دشمن پانی میں اس انداز میں غرق ہو رہا. اب یہ واقعہ بتا کر قرآن چاہتا ہے کہ یہودیوں سے کہے کہ ہم نے جو تم پر اس قدر لطف و کرم کیا ہے اور تمہیں اس قدر وحشت اور اضطراب والے ماحول سے نجات بخشے, تو کیوں تم رسول اسلام اور ہمارے احکامات کی مخالفت کرتے ہو. اور اس کے علاوہ اس آیت میں تمام قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو درس ہے وہ یہ کہ اگر ہم زندگی میں پروردگار عالم کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں اور اس کی لازوال قوت کے اوپر یقین رکھیں اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہیں, اللہ کے احکامات کے اوپر پوری طریقے سے پورے خلوص کے ساتھ عمل کرتے رہیں, تو سخت ترین موقعوں پر بھی اور سخت ترین مشکلات میں بھی پروردگار عالم ہمارا یار و مددگار ہوگا اور ہمیں ہر مشکل سے نجات دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آیت نمبر 51, اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور وہ تم سے جدا ہو کر 40 راتوں کے لیے وعدے گاہ پر احکام لینے کے لیے آیا, بس تم نے اس بچڑے کو اپنے معبود کی حیثیت سے منتخب کر لیا, حالانکہ اس کام سے تم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے. اب یہ آیت حضرت موسیٰ کے کوہ طور کی طرف جانے کے واقعے کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ جو 40 شب و روز میں انجام پذیر ہوا. اور یہ آیت جو ہے بتاتی ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کس طریقے سے گاؤں پرستی میں مبتلا ہو گئے. اور جب حضرت موسیٰ کتاب ہدایت لے کر واپس آئے تو بنی اسرائیل کے نئے رنگ کو جب دیکھا تو پھر توبہ کا مسئلہ سامنے آیا اور خدا کی طرف سے خدا کی طرف انہوں نے توبہ کیا, پھر اس کی توبہ کی قبولیت کو آگے بیان کیا گیا ہے. تو پہلے کہا گیا کہ یاد کرو اس زمانے کو کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعونیوں کے چنگل سے نجات پا چکے اور فرعون اور اس کے سارے ساتھی غرق ہو گئے تو جناب موسیٰ پر حکم ہوا کہ توریت کی تختیاں لینے کے لیے 30 راتوں کے لیے کوہ طور کے اوپر جائیں, لیکن بعد میں لوگوں کی آزمائش کے لیے 10 راتوں کا اضافہ کر دیا گیا. مولانا فرمان علی 10 راتوں کی اضافے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ 30 دن جناب موسیٰ نے کنٹینیو وہاں پر روزے رکھے, تو 30 دن روزے رکھے, اور جب جناب موسیٰ 30 راتوں کے بعد لینے کے لیے جانے لگے تختیاں, تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے منہ میں مسواک کر لوں, کیونکہ میرے منہ سے 30 دن سے روزہ ہے تو ایک اسمیل آ رہی ہے. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تمہارے منہ کی یہ یعنی کہ روزے دار کے منہ کی یہ اسمیل, یہ بو میرے لیے مشک و عنبر سے بہتر ہے, لہٰذا 10 دن اور روزہ رکھو اور اس کے بعد پھر تختیاں لینے کے لیے آنا. یہ انہوں نے ایک وجہ بیان کی. تو بہرحال 10 راتوں کا جب اضافہ کیا گیا تو سامری کے جو ایک بہت ہی مکار آدمی تھا, اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بنی اسرائیل کے پاس جو کچھ سونا اور جواہرات
فرعونیوں کی یادگار کے طور کے اوپر موجود تھے، ان سے اس نے ایک بچڑا بنایا، یعنی گائے کے بچے کی صورت میں ایک بچڑا بنایا جانور، جس سے خاص قسم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کو ان کی عبادت اور پرستش کی طرف دعوت دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑی اکثریت اس سے مل گئی۔ حضرت ہارون کے جو حضرت موسیٰ کے جانشین و بھائی تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ان لوگوں کو مسلسل ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف لاتے رہے اور اس کے اوپر خود بھی قائم اور باقی رہے۔ جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے ان کو کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ حضرت ہارون کو قتل کرنے کے اوپر تیار ہو گئے۔ جب جناب موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے اور اس عجیب و غریب صورتحال کو دیکھا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی، انہیں بہت دکھ پہنچا اور انہوں نے ان لوگوں کو بہت لعنت اور ملامت کی۔ چنانچہ وہ اپنے برے کام کی برائی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ نے خدا کی طرف سے ایک نئے رنگ کی توبہ ان کے سامنے پیش کی کہ جس کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں آگے کی آیات میں آئی۔ اب اس کی اگلی آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اس بڑے گناہ کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یعنی پروردگار عالم کی جانب توبہ کرنے کے بعد معافی مل جانا جس کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ نیز یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کی پہچان کا وسیلہ عطا کیا تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے، یعنی فرقان عطا کیا۔ اب فرقان کے معنی کے سلسلے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کتاب اور فرقان دونوں سے مراد توریت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتاب توریت کی طرف اشارہ ہو اور فرقان ان معجزات کی طرف اشارہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اختیار میں دیے تھے، کیونکہ فرقان کے اصلی معنی ہے وہ چیز جو حق کو باطل سے انسان کے لیے ممتاز کر دے۔ اس کے علاوہ فرقان سے مراد وہ فرق ہے کہ جو مومنین اور کافرین کے درمیان قرار دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر النبیین اور سید المرسلین ہونے کا اعتقاد کا عہد لیں، اور اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے خیر الوسیم ہونے کا اقرار، اور اسی طرح ان کے شیعوں کے خیر الامم ہونے کا اقرار اور عہد۔ جناب موسیٰ نے یہ عہد لیا تو کچھ لوگوں نے تو سچے دل سے عہد کیا اور کچھ نے خالی زبانی کلامی اقرار کر لیا۔ جنہوں نے سچے دل سے اقرار کیا ان کی پیشانیاں نورانی ہو گئی تھی، اور جن کا اقرار زبانی تھا وہ اس نور سے محروم رہے۔ اسی کو خدا نے الفرقان کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بیان کرتا ہے کہ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم تم نے بچڑے کو منتخب کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب جو ایسا ہو گیا ہے تو توبہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹ آؤ۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں توبہ کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، تمہارے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ تواب اور رحیم ہے بے شک۔ تو اب اس میں اتنی سخت توبہ، اتنی سخت ترین توبہ کہ جو تاریخ میں کسی کو نہیں دی گئی، اتنی سخت سزا توبہ کی قبولیت کے لیے، یہ کیوں اتنی سخت سزا دی گئی؟ کیوں، کیا وجہ تھی کہ پروردگار خالی توبہ سے ان کی توبہ کو قبول کر لیتا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، کوئی معمولی گناہ نہیں تھا۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کی قوم جناب موسیٰ کے تمام معجزات کا مشاہدہ کر چکی تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو فرعونیوں سے نجات دلائی، ان کو دریا سے نکالا، ان کو غرق کر دیا، ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی وہ۔ اور اتنی مختصر سی غیبت پیغمبر کی 40 روزہ غیبت میں وہ توحید سے پھر گئے، انہوں نے پروردگار عالم کے آئین کو، قانون کو، سب کو پاؤں تلے رون دیا۔ اب اگر اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ان کے دماغ سے جڑ سے نہیں نکالا جاتا تو ایسی خطرناک صورت حال پیدا ہونے کا خطرہ تھا کہ جناب موسیٰ کے بعد وہ تمام آیات کو ختم کر دیتے اور پھر مکمل طور کے اوپر وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ اسی وجہ سے اتنی شدت عمل سے کام لیا گیا اور جناب موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ ایک رات میں، تاریک رات میں، وہ تمام لوگ جنہوں نے بچڑوں کی عبادت کی تھی غسل کریں، کفن پہنے اور صفیں باندھ کر ایک دوسرے پر تلوار چلائیں۔ تو اب یہ توبہ اتنی سختی سے انجام پذیر ہوئی ہے کہ ایک طرف اپنی جان کو دینا اور دوسری طرف اپنے جو پیارے ہیں، جو شناس ہیں، ان سب کی جانوں کا قتل۔
تو اتنی سخت سزا دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب لوگ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا اور اس کے باوجود جان بوجھ کر اتنی مختصر سے مدت میں جب منحرف ہو گئے تو اللہ جانے بعد میں وہ کیا کچھ کرتے. اور اگر گاؤں پرستی کے مسئلے کو، یہ جانوروں کو گاؤں پوجنے کو، گاؤں ماتا سمجھنے کو، گائے پرستی کے مسئلے کو آسان سمجھ لیا جاتا تو آنے والے لوگوں کے لیے، ابھی تو ایک قوم کے لیے بنا ہوا ہے، آنے والوں کے لیے سب کے لیے سنت بن جاتا، خصوصاً بنی اسرائیل کے لیے، کہ جن کے بارے میں آپ جو آگے بھی آیات میں پڑھیں گے یا سنیں گے. ہاں میں بیان کروں گی، آپ پڑھیں، خود بھی پڑھیں گے ترجمے میں، تو اندازہ ہو جائے گا کس قدر، آج بھی دیکھ کر اندازہ ہوگا کس قدر ضدی اور بہانہ ساز لوگ تھے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اپنی چیز شامل کر لیتے تھے، اللہ کے ہر حکم میں مخالفت کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایسی سزا دینی تھی کہ جو صدیوں تک، زمانوں تک جس کے آثار باقی رہ جائیں اور بعد میں اس کے بعد کوئی بت پرستی کی فکر میں نہیں پڑے. اس کے بعد آیت نمبر 55، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم خدا کو آشکار اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اسی حالت میں تمہیں بجلی نے آن لیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. آیت نمبر 56، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندگی بخشی کہ شاید خدا کی نعمت کا شکر بجا لاؤ. تو یہ دو آیات بھی پروردگار عالم کی ایک اور بہت بڑی نعمت کو یاد دلا رہی ہیں، اور اس بات کی بھی نشاندہی کر رہی ہیں کہ وہ لوگ کس قدر ہٹ دھرم تھے، کس قدر بہانہ ساز تھے، اور کس طرح خدا کے سخت عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، لیکن پھر خدا کا لطف و کرم ان کے شامل حال ہوا. پھر خدا نے ان کو اپنی توبہ کی اپنے نعمت سے نوازا، پھر ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی. تو اس قدر شریر قوم تھی کہ جناب اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی جناب موسیٰ سے کہہ رہی ہے کہ جب تک ہم خدا کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پہ پروردگار عالم نے انہیں ایک ایسی مخلوق دکھائی کہ جسے دیکھنے کی ان کے اندر تاب نہیں تھی، تاکہ وہ جان لے کہ ظاہری آنکھ تو اس سے بھی ناتواں ہے کہ خدا کی تمام مخلوقات کو دیکھ سکے، نہ کہ خدا کو، پروردگار عالم کی ذات کو. چنانچہ چنگیا دینے والی چمک، یعنی بہت ہی شدید قسم کی چمک، روب دار آواز اور زلزلے کے ساتھ بجلی آئی اور پہاڑ کے اوپر گری، اور اس نے ان سب کو اس قدر وحشت زدہ کر دیا کہ وہ بے جان ہو کر زمین کے اوپر گر پڑے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر اس حالت میں صاعقہ نے تمہیں آ لیا کہ تم دیکھ رہے تھے. اب حضرت موسیٰ اس واقعے سے پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہوئے. آپ نے خدا سے لوگوں کے ذریعے دوبارہ زندگی کی درخواست کی، اور جسے پروردگار عالم نے قبول کر لیا، جیسا کہ خدا پھر کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت کے بعد تمہیں نئی زندگی بخشی، شاید تم خدا کا شکر ادا کرو. تو یہ تمام آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ خدا کے عظیم انبیاء جو ہیں کس قدر انہوں نے دعوت دینے میں مشکلات کو اٹھایا ہے، کہ لوگ ان کی جہالت لوگوں کی یہ تھی کہ کس طرح کے سوالات کرتے تھے، کیسے کیسے معجزات کو مطالبہ کرتے تھے، اور اس سے بھی آگے بڑھ جاتے تھے تو اللہ کو اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی خواہش کرتے تھے. اور جب اس سلسلے میں ان کو سمجھایا جاتا تھا تو کہتے تھے اس کے بغیر تو ہمارا ایمان لانا مشکل ہے. اور جب خدا کی جانب سے اس کے جواب میں کوئی شدید درد عمل سے دوچار ہوتے تھے، پھر بھی ایک نئی مشکل درپیش ہوتی تھی، تو پھر خدا کا لطف شامل ہوتا تھا. اگر نہیں ہوتا شامل حال ان کے، تو پھر ان کے جو بھی بہانہ سازیاں تھا ان کا مقابلہ ممکن نہیں تھا. اس لیے اللہ نے اتنی مرتبہ ان کے اوپر بار بار نعمتوں کا نزول فرمایا، بار بار ان کے لیے شکرانے ادا کرنے کے مواقع پیدا کیے. پھر اس کے علاوہ یہ آیت جو ہے رجت کے امکان اور اس دنیا میں دوبارہ زندگی گزارنے کے اوپر بھی ایک دلیل ہے. رجت کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوبارہ دنیا میں آنا. تو رجت کے جس کے اوپر ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد تمام دنیا کے ظالم اور تمام مظلومین دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور امام زمانہ کی صرف تشریف نہیں لائیں گے بلکہ پیغمبر اکرم آئیں گے، امام حسین اسلام تشریف لائیں گے، سب معصومین دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. تو وہ اس عقیدے کو نہ ماننے کی وجہ سے اس آیت کی طرح سے تفسیر کرتے ہیں. تو یہ آیت رجعت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 57، اور ہم نے بادل کے ذریعے تم پر سایہ ڈالا اور من اور سلوا، اس کی ان پاکیزہ نعمتوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ. انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کیا. جب
جب جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تھے تو پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا کہ قوم عمالقہ سے لڑو گے تو تم کو سلطنت عطا کریں گے. اس پر حضرت موسیٰ نے لوگوں کو بہت ابھارا مگر ان کی ہمت نہ پڑی. آخر اس کی سزا میں 40 برس تک وہ بھٹکتے رہے. جب بہت پریشان ہو چکے تو حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا گیا اور ان کے لیے من و سلوہ نازل ہونے لگا. لیکن اس کے بعد وہ اس میں بھی شرارتیں کرنے لگے. تو اس ناشکری کے سلسلے میں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا. تو اللہ نے جو نعمت ان کے اوپر نازل کی اس میں کتنی بڑی نعمت, سر پر بادل کا سایہ. اب ہم آج کے اس میں سوچیں گے بادل کا سایہ, یہ بادل کے سایہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اس کا اللہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے حوالے سے احساس دلا رہے ہیں ہم کو. اور بنی اسرائیل کے سلسلے میں اس حوالے سے اور زیادہ بڑی نعمت تھی کہ وہ مسافر جو روزانہ صبح سے غروب تک سورج کی گرمی میں بیابان میں چلتا رہے نہیں, یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے, تو وہ اس کو ایک سایہ مل جائے تو اس کو کتنی بڑی وہ نعمت لگتا ہے, کتنے اس کو سکون ملتا ہے. اور وہ سایہ بھی بادل کا سایہ ہو تو کس قدر بہترین سایہ ہوگا. تو بنی اسرائیل کے اوپر ان حالات میں اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا اور اس کے بعد ان کو من و سلوہ ان کے اوپر نازل کیا. تو اب من و سلوہ کیا ہے؟ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف تفسیریں ہیں, جن میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ من جو ہے شبنم کی طرح کے ان چھوٹے چھوٹے قطرات کو کہتے ہیں کہ جو درختوں پر گرتے ہیں اور میٹھا ذائقہ رکھتے ہیں. یا کچھ مفسرین کے بقول یہ ایک قسم کا درخت کا شیرہ ہے جس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ میٹھا لیکن اس میں ترشی یعنی کھٹاس سے ملی ہوئی ہوتی ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ من سے مراد وہ تمام نعمتیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں, اور سلوہ وہ تمام عطیات ہیں کہ جو ان کی راحت اور آرام اور اطمینان کا سبب تھے. توریت میں ہے کہ من دھنیے کے دانوں جیسی کوئی چیز ہے کہ جو رات کو سرزمین پر آ گرتی تھی. بنی اسرائیل سے اکٹھا کر کے پیس لیتے تھے اور اس سے روٹی پکاتے تھے جس کا ذائقہ روغنی روٹی جیسا ہوتا تھا. بعض مفسرین نے من کو ایک قسم کا طبعی شہد قرار دیا ہے, اور بعض مفسرین نے سلوہ کو شہد کے نام سے تعبیر کیا ہے, لیکن تقریباً سب مفسرین سے سلوہ کو پرندے کے ایک قسم قرار دیا. یعنی زیادہ تر مفسرین کا جو اجماع ہے وہ ہے کہ ایک پرندے کی قسم تھی. یہ پرندہ اطراف اور مختلف علاقوں سے کثرت سے اس علاقے میں آتا تھا اور بنی اسرائیل اس کے گوشت سے استفادہ کرتے تھے, فائدہ حاصل کرتے تھے. اور یہ پرندہ کبوتر کی طرح کا اور اس کے ہم وزن ہوتا تھا. بنی اسرائیل کے ان دنوں میں جب وہ بھٹک رہے تھے, پروردگار عالم کا یہ خاص لطف و کرم تھا کہ یہ پرندہ وہاں پر کثرت سے آتا تھا, اسی لیے اس کو نزول کے حساب سے کیا کہ ہم نے نازل کیا. اور جس طریقے سے سلوہ بھی ان کے اوپر نازل ہوا اور من بھی, یعنی من اور سلوہ دونوں چیزیں اللہ نے خاص طور سے ان کے لیے اس علاقے میں بھیجی جس سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا. اب اللہ کی اتنی بڑی نعمت کا اگر بنی اسرائیل شکر ادا کرتے تو پروردگار عالم مزید اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. لیکن اگر انہوں نے شکر ادا نہیں کیا, جو کہ نہیں کیا انہوں نے شکر ادا, تو آگے پھر بیان کیا جائے گا کہ انہوں نے کس چیز کی فرمائش کی. تو جو مختلف صورتوں میں بنی اسرائیل کے حوالے سے باتیں ہیں, تو انہوں نے اس وقت یہ دوسری چیزوں کی فرمائش کی کہ ہم اب یہ نہیں کریں گے, ناشکری کی اس کی, اس من و سلوہ کی. تو پروردگار کہتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا فرق پڑا, انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. تو یہ پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم شکر ادا کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے, ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا, اور اگر ناشکری کریں گے تو پھر ہم سے نعمتیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں, چھنتی چلی جاتی ہیں. اور جب خدا نہ خواستہ کوئی نعمت چھن جاتی ہے تب ہمیں اس نعمت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. تو پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے اس کی بارگاہ میں اس موقع کے اوپر, ان آیتوں کے اختتام کے اوپر, کہ پروردگار ہمیں اپنی تمام نعمتوں کے شکر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نعمتوں کے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اپنے, اور ہمیں ہر قسم کی ضد, ہٹ درمی اور دین سے انحراف, منحرف ہونے سے بچائے, دین سے ہٹنے سے بچائے, بلکہ جو احکامات انہیں دیے اس کے اوپر ہمیں صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.